ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تم سوال کیے جاؤ گے، یہ لام حرف تاکید، یقیناً ضرور تم سوال کیے جاؤ گے یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی، ان نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تمام نعمتوں کا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اول ما یسأل العبد یوم القیامہ عن النعیم فیقال له الم نصحح جسمک الم نرفق بالماء البارد، کیسی کیسی نعمتیں، ہم نے تمہارا جسم صحیح نہیں کیا، سارے اعضاء متناسب، جسم میں قوت طاقت عطا نہیں فرمائی، اور ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی میں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا، حالانکہ پانی ایک عام نعمت ہے۔ تو اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسا کیسا سوال ہوگا ہر نعمت کا، حتیٰ کہ الماء البارد ایک عام نعمت ہے جو مالدار غریب سب کو میسر ہے، جو اس سے قیمتی نعمتیں ان کا سوال کتنی تفصیل سے ہوگا، وہ جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث مسند احمد میں بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور بھوک سے آپ بہت ہی ایک تڑپ رہے تھے، آگے گئے تو ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب بھی آپ کو نظر آئے رضی اللہ عنہما، پوچھا کہ تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ تو کہا کہ جس چیز نے آپ کو نکالا اس نے ہم کو نکالا، یعنی بھوک، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور بھوک کی شدت ہے، تو بے قرار ہو کر باہر آئے۔ تو تینوں نبی علیہ السلام اور دونوں آپ کے یہ ساتھی ایک طرف چل پڑے، تو آگے ایک انصاری صحابی کا گھر آ گیا، ابو الہیثم، اس کے دروازے کو دستک دی، وہ گھر میں موجود نہیں تھا، اس کی اہلیہ نے دیکھا اور اہلا وسہلا و مرحبا کہا اور بڑا ایک محبت سے استقبال کیا اور گھر آنے کی دعوت دی۔ فرمایا کہ این ابو الہیثم این فلان، کہاں ہے فلان، ابو الہیثم کہاں ہے؟ عرض کیا کہ صاحب یستعذبون الماء، کہ ہمارے لیے چشمے کا پانی لینے گئے ہیں گھر کے لیے، ابھی وہ آتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں ابو الہیثم بھی پہنچ گئے، گھر میں جو منظر دیکھا خوشی سے باغ باغ ہو گئے، کہ آج مہمانوں کے تعلق سے پوری دنیا میں مجھ سے خوش نصیب بندہ کوئی نہیں ہوگا، جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب ہیں، تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوگا مہمانوں کے تعلق سے۔ اور فوراً اپنے کھجور کے درخت پہ چڑھے اور ایک بڑا خوشہ اتارا، اس میں کچھ سوکھی کھجوریں تھیں، کچھ تازہ کھجوریں تھیں، رطب، وہ پیش کی اور چھری پکڑ لی بکری ذبح کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ایاک والحلوب، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، بچوں کی روزی چاہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بکری سے اور کھجوروں سے اور ٹھنڈے پانی سے ضیافت کی، اور نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، کہ ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا، ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے ایک بندے کی عافیت اور سعادت کا جو ایک معیار یا سعادت کا مقام ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضی عن العبد اکل اکلۃ فحمد وشرب شربۃ فحمد، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور ساتھ الحمدللہ کہے، اور ایک گھونٹ پیے اور ساتھ الحمدللہ کہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کرنا، اگر بندہ کما حقہ ہو شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے وہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال سے معنی یہ کہ ایسا سوال نہیں ہوگا جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ نعمتوں کا ذکر ضرور ہوگا، لیکن وہ مناقشہ جس سے بندہ پھنس جائے اور اللہ کے سوال کا جواب نہ دے سکے، اس سے وہ محفوظ ہے۔ یہاں کون لوگ نقصان اٹھائیں گے؟
جو کما حق ہو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے.